السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے۔ آج بروز جمعرات 24 تاریخ ہے اور فرنسز کے بل وغیرہ ہیں۔ مارکیٹ جو اچانک بڑھی کل کراچی میں، مجھے تو جو وجہ نظر آ رہی ہے وہ ہے شارٹیج۔ کراچی میں اسکریپ کی شارٹیج تھی اور ہے اور رہے گی۔ کراچی میں اسکریپ کی شارٹیج تھی، ہے اور رہے گی۔ وجہ یہی ہے دکانوں پہ مال نہیں ہے۔ اصل میں پہلے بھی، آج سے 10-15 سال پہلے بھی پاکستان کا جو اپنا مال ہوتا تھا، حالانکہ اس ٹائم تو کام چلتے تھے، کنسٹرکشن سیکٹر کھلا ہوتا تھا، اپنا مال جو ہوتا تھا وہ 60% ہوتا تھا اور 40% مال ویسے ہی باہر سے آتا تھا، لیکن اس ٹائم مانگ بہت زیادہ تھی۔ مشرف دور میں سریے کی ایڈوانس بکنگ چلتی تھی اور مال ہمارا افغانستان جاتا تھا، کیونکہ نیٹو سپلائی وغیرہ جا رہی تھی تو اس لیے افغانستان سریہ بہت جا رہا تھا۔ تو ہماری پاکستان کی اسٹیل کی صنعت نے ایک تو مشرف دور میں بہت ترقی کی تھی، اور لاسٹ ٹائم پھر عمران خان کے آخری دور میں، اس ٹائم بھی کنسٹرکشن سیکٹر کو فعال کیا گیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اچھی خاصی ترقی ہوئی، سریے کی مانگ میں اضافہ ہوا، لوگوں نے اپنے پلانٹ ڈبل کر لیے۔ لیکن اس کے بعد یہ تیسرا سال ہے، اس کے بعد جو بیڑا غرق ہوا ہے کام کا، تو وہ اب تک ویسے کا ویسے ہی ہے۔ لاہور میں بلیٹ کے ریٹ ضرور بڑھے تھے، 3 سے 4 روپے 5 روپے، لیکن سیل ٹیکس والا ایشو اپنی جگہ برقرار ہے۔ کراچی میں شارٹیج کی وجہ سے ریٹ بڑھے ہیں، 25 روپے کا ریٹ، 26 روپے کا ریٹ یہ کل چلا ہے مارکیٹ میں، 25-26، لیکن وارے نہیں کر رہا ہے دکان۔ ہم مال لے کے آتے ہیں 25-26 میں، 5 روپے ہمارا خرچہ ہے اور ہم بیچتے 32-33 روپے میں ہیں، اس پہ بھی کیش نہیں ملتا ہے، تو ہمیں مل کچھ نہیں رہا ہے، نفع تو ہو نہیں رہا، کام چل رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ کام چل جائے، مزدوروں کی مزدوریاں نکل آئیں، گاڑی کھڑی نہ ہو، فی الحال وقت کو دھکا دے رہے ہیں، کمائیاں کوئی نہیں ہیں۔ تو شارٹیج کی وجہ سے ریٹ کراچی میں جو بڑھے ہوئے ہیں، میرا اپنا یہی خیال ہے۔ لاہور میں پوزیشن جو پرسوں سے کل ہوئی تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، مزید ریٹ نہیں بڑھے ہیں، بلٹ کے ریٹ بھی وہی ہیں اور اسکریپ کے ریٹ بھی وہی ہیں۔ آگے جا کے کچھ بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مہینے کے آخری دن ہیں، اور ان آخری دنوں میں ویسے ہی پیسے کی شارٹیج ہوتی ہے اور کام نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ دوسرا پھر جو سیاسی بات تھوڑی سی پھر وہ آ جاتی ہے کہ جو سیاست پہ ابھی انہوں نے جو ترامیم وغیرہ کی تھی، اس کے بعد وہ نافذ ہونی ہے نہیں ہونی ہے، اس کے بعد وکلا حضرات میدان میں آ گئے ہیں، اور دوسرا معاملات تو سیاسی معاملات مستحکم مجھے تو نہیں لگتا ہو سکیں گے۔ ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو باہر سے امپورٹ کیے گئے تھے، اسی دن شناختی کارڈ بنا کے ان کو لگایا گیا تھا۔ خیر کام تو وہ سخت فیصلے ضرور کر رہے ہیں، لیکن کچھ کام وہ بہتر کر رہے ہیں۔ ان سیاستدانوں سے تو تھوڑا سا وہ بندہ لگا پڑا ہے، کچھ بہتری کی طرف لے گیا ہے ملک کو۔ اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے جو مزدور طبقہ ہے یا جو بھی باہر گئے ہوئے اوورسیز پاکستانی جو ڈالر بھیج رہے ہیں، ان کا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے چیزیں منگانا بند کر دی ہیں، امپورٹ بالکل بند ہے، اور تو پھر ہمارا تھوڑا سا لیول برابر ہو گیا ہے، ورنہ تو خسارے میں جا رہے تھے۔ تو یہ جو ترمیم شرمیم کر لی ہے انہوں نے، تو اس کا جو کہا جائے صحیح معنوں میں مطلب تو یہ ہے کہ کسی بھی علاقے کے سارے چور، گنڈے، بدماش، لینڈ گریپر، ڈکیت مل کے کوئی فیصلہ کریں کہ بھئی ہم نے ایس ایچ او کس کو لگانا ہے، ایس ایچ او تو وہ اپنی مرضی کے ایس ایچ او لگا لیں اور اس کے بعد اپنا کام کرتے رہیں۔ تو اس ترمیم کا جو خلاصہ ہے، میں کل آپ کو نہیں بتا سکا، تو اس ترمیم کا جو ترمیم ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سارے مل کے اپنے کسی بھی ایک تھانے کا سمجھو ایس ایچ او لگنا ہوتا ہے نا، تو اس تھانے کے، اس علاقے کے سارے چور، اچکے، بدماش، 1 نمبر 2 نمبر 4 نمبر لوگ مل کے فیصلہ کر لیں، یار اس کو لگا لیتے ہیں، چلو یہ ہمارے کام آتا رہے گا۔ تو ہماری عدلیہ میں بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ یہ جو جج لگے گا وہ کوئی عوام کے لیے نہیں لگے گا، عوام کے فیصلے ویسے کے ویسے ہی ہیں، کیس 20 سال التا رہتا ہے۔ کوئی بے گناہ 10 سال سزا کاٹ کے بعد میں فیصلہ ہوتا ہے یار یہ تو بے گناہ تھا، تو اس کے 10 سال کون لوٹائے گا؟ اس کی جو ٹائم گزر گیا، اس کی جوانی گزر گئی، وہ کون لوٹائے گا؟ بہرحال اسکریپ کی مارکیٹ 125-26 روپے تک کل تھی، ہو سکتا ہے کراچی میں 1-2 روپے کی مزید بھی
تیزی آ جائے، کیونکہ دکانوں پہ مال نہیں ہے اور گودام والے تقریباً آدھے پاگل ہو چکے ہیں ریٹ دینے میں، آگے بک نہیں رہا ہے ان کا، اور بکنے کے چانس بھی نہیں ہے، ان کو کیش بھی نہیں مل رہا، لیکن کمائی بھی نہیں ہو رہی، لیکن وہ مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جیسے بالکل ملے گا ہی نہیں۔ بہرحال تیزی کی وجہ کراچی میں مال کی شارٹیج ہے۔ لاہور کی پوزیشن جوں کی تو ہے، بلٹ کے ریٹ ضرور بڑے تھے، لیکن اگر یہ سیل ٹیکس والا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اسکریپ کے ریٹ 5-6 روپے کم ہو جائیں گے۔ پیتل کے ریٹ 1530-40، کاپر کے ریٹ 2530-40۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کاپر کی ڈاؤن ہے، لیکن اس کا اثر پاکستان میں زیادہ نہیں ہوتا ہے، دیر سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ویسے ہی اتنا مارجن رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ گراتے بھی ٹائم لگتا ہے۔ باقی ریٹ وہی چل رہے ہیں جو تھے۔ ٹکڑے کا ریٹ بھی 50 سے 55 ہے، کاپی کا ریٹ بھی 50 سے 60 ہے، گتے کا ریٹ 25 سے 35 ہے، پلاسٹک 75 سے 80 ہے، اور بیٹری کے ریٹ 300 روپے برقرار ہیں۔ دیکھ بھال کے کام کریں، آپ اپنے بیپاری سے لازمی رابطے میں رہا کریں، کیونکہ ریٹ آپ کا اس کا بننا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو چانس مل جائے، دکاندار بھائی کو کسی کے پاس مال پڑا ہو اور مہنگا بک جائے۔ تو مارکیٹ کی فی الحال کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کو آپ تیزی نہ گنیں، یہ عارضی بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی کے بعد 5 تاریخ تک پتہ چلے گا کہ مارکیٹ کس رخ پہ جاتی ہے، اور اللہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ کام چلنا شروع ہو جائے۔ بہت برداشت کر لیا ہے نقصانات، تو کچھ کام چلنا شروع ہو جائے۔ اور سنا ہے مارک اپ ریٹ بھی کم کر رہے ہیں، تو مارک اپ ریٹ ذرا یہ 12-13 پہ لے آئیں تو کچھ انڈسٹری چلے گی، اور کنسٹرکشن سیکٹر کو چھیڑ لیں۔ میری ان سے گزارش ہے جو میری بات سنتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ، وزیر شزیر جو بھی ہیں، جو مشیر ہیں، وہ ہیں تو سارے نکمے، لیکن اللہ کرے ان کو کوئی دماغ میں ڈال دے کہ اس ایک سیکٹر کو چھیڑ دیں، ان کو کچھ سہولتیں دیں، ان کو کوئی قرضہ دیں تاکہ یہ کام چلانا شروع کرے۔ اس کے ساتھ 6-7-10 انڈسٹریاں اٹھ جائیں گی، سیمنٹ اور بہت سارے کام چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتری فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ جو حالات چل رہے ہیں، بہت مشکل حالات میں ہے ملک، اور مشکل حالات میں قربانی ہمیشہ عوام کو دینی پڑتی ہے، اوپر والے لوگ تو ویسے ہی اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتری فرمائے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آمین۔